آج ایک واقعہ میرے سامنے آیا جس میں ایک صاحب ہیں، کانٹریکٹر ہیں، چھوٹے موٹے کام لے کے کرتے ہیں۔ انہوں نے مجھ سے کہا کہ مجیب صاحب میں ایک جگہ کام کرنے کے لیے گیا تو اس کسٹمر نے مجھے سارا کام سمجھایا۔ میں نے لیبرز کو لے کے وہاں کی پوری میجرمنٹ کی اور پورا اسٹیمیشن پیپر پہ ڈالا کہ کتنا سامان لگے گا، یہاں سے یہاں تک کیا سائز ہے، وغیرہ وغیرہ، کچھ پارٹیشنز، پارکنگ وغیرہ کا کام۔ اس کے بعد اس نے مجھ سے وہ پیپر لے لیا اور پوچھا کہ یہ کام کتنے کا ہوگا، تو میں نے پوری ایمانداری کے ساتھ اس کو میٹیریل کا ریٹ بھی بتایا اور بتایا اندازاً 2-3 آدمی کام کریں گے، ان کی اتنے چارجز ہیں، میں سپرویژن کروں گا، میرا ایک دن کا اتنا بنتا ہے۔ ایک نارمل سپروائزر کا 250-300 ریال بنتا ہے ایک دن کا، لیبر کا 150 ہے، وہ میں نے کلیئرلی بتا دیا۔ وہ میرے بیانات وغیرہ دیکھتے ہیں، پوری ایمانداری سے کام کرتے ہیں اور واقعات سناتے رہتے ہیں۔ پھر انہوں نے کہا کہ اس نے کسٹمر نے کہا کہ میں تمہیں بلاؤں گا بعد میں۔ کچھ دن بعد مجھے پتا چلا کہ وہ کام ہو چکا ہے۔ خیر میں سوچا کہ بھئی کسی اور سے کروا لیا ہوگا۔ پھر کچھ لیبرز جو ہے مجھے ملے، وہ کہہ رہے تھے کہ سر آپ نے جو کام پکڑا تھا، آپ کے ہاتھ کی رائٹنگ تھی، وہ پیپر تھا، اس پہ آپ کا نام بھی لکھا ہوا تھا۔ وہ بندہ، ہم لوگ روڈ پہ کھڑے تھے کام پکڑنے کے لیے، جیسے اڈے پہ لیبر ٹھہرتے ہیں چورستے پہ، تو وہاں سے وہ آزاد ویزے والے یا بھاگے ہوئے، کفیل سے بھاگے ہوئے لوگوں سے وہ لے جا کے وہ کام آدھی سے بھی کم قیمت میں وہ کام کروا لیا۔ مٹیریل خریدا، انتہائی چیپ سے چیپ مٹیریل ڈھونڈ کے خریدا، اور وہ لیبرز جو بالکل بیچارے لیبر کیٹیگری کے ہیں، جس کے پاس کوئی ٹیکنیکل نالج نہیں ہے، صرف پریکٹس ہے، بہرحال ان کو لے جا کے کام کروا لیا۔ پھر کچھ وقت گزرا، پھر کچھ ہی دنوں میں وہ چیز خراب ہو گئی۔ پھر اس نے مجھے بلایا تو میں نے کہا سر آپ نے اس طرح کیا میرے ساتھ؟ بولتا ہاں، جہاں پیسے بچیں گے وہاں کام تو آدمی ہر کوشش کرے گا۔ میں نے کہا کہ دیکھیے آج آپ کا کام خراب ہو گیا، آپ نے مجھے بلایا، میں نے میجرمنٹ لیا، میں نے محنت کی، اپنا دوسرا کام چھوڑ کے آپ کے پاس آیا۔ آپ کی یہ ذمہ داری تھی کہ آپ پوچھتے مجھ سے کہ دیکھو اب تک کی جتنی محنت تمہاری ہے وہ تو لے لو، کم سے کم ہو سکتا میں کل مر جاؤں، قیامت کے دن کیا ہوگا۔ تو پھر جب انہوں نے یہ رودات مجھے سنائی تو میں نے کہا کہ بالکل آپ نے صحیح کیا، آپ اسی طرح دین کی دعوت ہوتی ہے، چاہے بھلے سامنے والا برا مانے یا بھلا مانے، اس کو پیار سے سمجھائیے اور ایسا سمجھائیے کہ وہ برا نہ مانے۔ یہ بہت عام ہے ہمارے یہاں، چھوٹی سی ہوشیاری کر کے ہم لوگ یہ سمجھتے کہ ہم نے بڑا تیر مار لیا ہے۔ یہ کوئی مذاق کی بات نہیں ہے۔ ایون یہ جو میرا بیان میں ریکارڈ کر رہا ہوں، بہت سارے لوگوں کو لگے گا کہ یار یہ کوئی بیان کرنے والی بات ہے، مگر میرے بھائی آپ صبح سے شام تک وہ کام کر رہے ہیں۔ ایسے لوگوں سے جب آپ ملیں، ایسا کوئی سچویشن آپ کے پاس آئے، پہلے تو آپ ایسی حرکت مت کریے کہ کسی بیچارے کو بلا کے آپ نے پورا کام دکھا لیا، وہ پلمبر تھا یا پینٹر تھا یا کارپینٹر تھا یا الیکٹریشین تھا یا کوئی بھی، آپ اس سے آدھا کام کروا کے اور جو ہے پھر بعد میں کسی اور کو آدھا کام دے دیں یا پھر اس سے آئیڈیا لیں اور کام خود کروا لیں۔ یہ ایک ذلیل حرکت ہے۔ ایک شخص کو آپ نے بلایا، اس نے انسپیکشن کیا، آپ نے اس سے وہ پیپر لے لیا اور یہ بتایا کہ بھائی میں اس پہ غور و فکر کر کے اپنے بجٹ کا حساب لگا کے آپ کو بلاؤں گا۔ کسی اور سے اگر آپ وہ کام لینا چاہتے ہیں تو پہلے اس کو فون کر کے اجازت لیجئے، اور یہ بات ہم کو سمجھانا چاہیے کہ آج یا تو آپ میرا اماؤنٹ دیجئے یا مجھ سے معافی مانگیے کہ میں نے تمہارے ساتھ خیانت کی ہے، معافی مانگیے، ہو سکتا ہے میں آج معاف کر دوں، کیونکہ آج میرے پاس معاف کرنے کا آپشن ہے، آپ کے پاس معافی مانگنے کا آپشن ہے۔ جیسے ہی یہ زمین ختم ہونے والی ہے، گریوٹی ختم ہو جائے گی، ہماری سانس ختم ہو جائے گی، ہم اللہ کے پاس منتقل ہو جائیں گے شخصیت کے طور پہ، وہاں ایک ریکارڈ قائم ہوگا، وہاں پر آپ کو رکھا جائے گا پورے ریکارڈ کے ساتھ، آپ کی دونوں کتابیں رکھی جائیں گی، تو وہاں پھر ہمارے پاس یہ جذبات نہیں رہیں گے۔ بیٹا ماں کو معاف نہیں کرے گا، ماں بیٹے کو معاف نہیں کرے گی، نبی اپنے ماں باپ کو معاف نہیں کرے گا، نبی کے ماں باپ اپنے بیٹے کو معاف نہیں کریں گے۔ یہ بڑا خطرناک دن ہے۔
وہاں معافی تلافی ریٹرن ہو جانا توبہ کر لینا. نہ اللہ کسی کو معاف کرنے والا ہے نہ بندے آپس میں کسی کو معاف کرنے والے ہیں. یہ یعنی بے حد ضروری بات میں آپ کو بتا رہا ہوں. ہم لوگ اس قدر غافل ہیں اس موضوع سے, ہم لوگ اس قدر انجان ہیں اس بات سے. میں نے ان کو پوری ڈیٹیل میں سمجھایا. ایسے کوئی کسٹمر کر رہے ہوں تو تم پہلے یہ بات ان سے کرو. اس بیچ اگر تمہیں قرآنی آیات کی دلیل چاہیے تو میں بتا دوں گا. ایک ایک پل کا حساب ہونا ہے, آپ کی ایک ایک دھڑکن دل کی, آپ کا پلک کا جھپکنا, آپ کا سانس لینا, آپ کا ایک ایک قول, آپ کا ایک ایک عمل, آپ کی ایک ایک سماعت, آپ کی ایک ایک نظر, آپ کا خیال, آپ کا ماننا, آپ کا ہاتھ ہلانا, پیر ہلانا, یہاں تک کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زمین کے بارے میں کہا ہے اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها قال الانسان ما لها بان ربك اوحى لها. لوگوں کے سینے چیر کے اس کے اندر سے راز نکال کے بتانے والے اللہ سبحانہ وتعالی. آپ دلی دل میں بھی اگر کسی کے متعلق کوئی بات سوچ رہے ہیں, اللہ کے واسطے میں آپ کو اللہ کا واسطہ دے رہا ہوں, اس طرح کی حرکت مت کیجیے. اپنے دل کی دھڑکن, اپنی سوچ کی حفاظت فرمائیے. یقین مانیے آپ بہت برا پھنسیں گے, بہت برا پھنس جائیں گے. منہ سے اٹھا کے کسی کا بھی نام لے لینا, صحابہ کا نام لے لینا, بزرگان دین کا نام لے کے ان کے ساتھ جوڑ کے کچھ قصے بیان کرنا, وہ بات صحیح ہے نہیں ہے. ایک ذمہ دار مومن مسلمان ایسی حرکت کبھی نہیں کرتا. یہاں تو امام صاحب مسجد کے ممبر پہ ٹھہر کے وہ پورا جھبا ابا ڈال کے جھوٹ پہ جھوٹ, جھوٹ پہ جھوٹ, جھوٹ پہ جھوٹ, کبھی اللہ کے نبی کا نام لے کے جھوٹ, کبھی قرآن میں یہ لکھا ہوا ہے بول کے جھوٹ. اگر اسی وقت ان کو پکڑ لیا جائے, جناب یہ قرآن میں لکھا ہوا نہیں ہے, کہاں سے لائے آپ؟ یہ رسول اللہ کی بات نہیں ہو سکتی, رسول اللہ اس طرح کی حرکت نہیں کر سکتے, یہ کہاں سے سنا رہے ہیں آپ؟ تو چلو آپ منکر حدیث ہو گئے, آپ اہل قرآن ہو گئے, آپ کافر ہو گئے, آپ دنیا کے بدترین انسان ہو گئے. بہرحال اپنی باتوں کا, اپنے عمل کا, اپنی چیزوں کا خیال رکھیے. یہ انتہائی ذلیل حرکت ہے, کسی کے ساتھ دھوکے بازی, دل میں کچھ, زبان پہ کچھ, دماغ میں کچھ, عمل میں کچھ. اللہ معاف کرے بھائی. السلام علیکم.